حضرت جنید بغدادی، یہ تو حضور غوث اعظم کے بھی پیر ہے نا، یہ تو حضرت داتا علی اجمیری کے بھی پیر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجوب میں، فرماتے میں عالم بن گیا، پڑھ گیا، میرے ماموں بھی تھے، میرے مرشد بھی تھے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ۔ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ جنید یار تقریر کیا کر، میں کہتا ہوں حضور ابھی میں نیک نہیں، ابھی میں خود ٹھیک نہیں۔ میرے پیر بھائی بھی مجھے کہتے ہیں کہ حضرت کی بھی خواہش ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے، لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو کی برکت سے اللہ بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، آپ وسیلہ بنیں گے، تو بات کیا کریں۔ کہتے میں ٹال دیتا، میرے نصیب دیکھو، ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اچانک بغداد کی ساری گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا۔ فرماتے اچانک ٹھنڈی خوشبوئیں پھیل گئیں، میرے نصیب دیکھو کہ مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لیا باواں، تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ کہتے ہیں حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ نے بڑا ہی نوازا، محبوب نے بڑا ہی نوازا۔ کاش آپ کو لذت آئے اس بات کی، حضور نے اللہ اکبر بڑا ہی نوازا۔ کہتے ہیں محبوب جانے لگے تو ہلکا سا جملہ، میٹھی سی بات، ایک جملہ بڑا میٹھا سا، جاتے دفعہ فرمانے لگے جنید تقریر کیا کر یار، تقریر کیا کر۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں عرض کی حضور اب تو ضرور کروں گا، اب تو روز کروں گا، کھول کے کروں گا۔ فرماتے ہیں میں جب اٹھا نا، فجر کی اذان ہوئی، وضو کیا، سنتیں پڑھی تو دل میں چور آ گئے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ انہیں دیدار ہوا ہے، تو مجھے تو ہوا ہے نا۔ پیر صاحب نے، بہت سارے لوگ پیر صاحب سے خود سیانے ہوتے ہیں نا، ان کو خود نور نظر آتا ہے روز خواب میں، بہت سارے جلوے خود بیان کر لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا، تو مجھے تو ہوا ہے۔ کسی درویش نے ایک شعر کہا تھا پر بڑے مسئلے اس نے حل کیے۔ وہ کہنے لگا جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، او جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، جنہ ویکھ لیا او ان سے بولا جاتا بھی نہیں، بولا جاتا بھی نہیں۔ کہتے میں سنتے گھر پڑی تو خرامہ خرامہ چلا تو دل میں چور تھا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا۔ کہتے میں گیا حضرت کے پیچھے نماز پڑھی 7ویں صف میں، تو اندر چور تھا کہ میرا تو درجہ اونچا چلا گیا ہے لیکن مجھے دیدار ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں نماز حضرت نے خود پڑھائی، تو نماز پڑھا کے کہنے لگے جنید آگے آ جا۔ فرماتے میں 3ری صف میں آ گیا تو کہنے لگے چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا۔ کہتے میں قریب جا کے نا پہلی صف میں بیٹھا تو کہنے لگے ادھر آ میرے ساتھ بیٹھ۔ کہتے میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، حضرت کے ساتھ، یہ بھی کسی نصیبوں والوں کو نصیب ہے نا۔ کہتے میں ساتھ بیٹھ گیا مرشد کے، تو شیخ تسبیح رول رہے تھے، ادھر دیکھنا میری طرف، تسبیح پھیر رہے ہیں، اور تسبیح پھیرتے پھیرتے نا اچانک آنکھ اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اب تقریر کرو گے نا، جڑے محرم راز حقیقت دے، اب کرو گے نا تقریر۔ تو میرے اندر تو جور تھا، میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے؟ جور تھا نا، مجھے پتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، اب کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ چپ کر گئے۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد پھر فرمانے لگے اب کرو گے نا تقریر؟ کہتے اندر چور بیٹھا تھا، میں نے کہا حضور ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ کہتے انہوں نے تسبیح چھوڑی، جبہ سمیٹا اور چہرہ میری طرف پھیرا، اور میں نے ان کی آنکھوں میں جو روشنی آج دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لب و لہجے میں جو جلال آج دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرماتے حضرت بولے نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ فرماتے میں نے حضرت کا جلال دیکھا اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزری ہے مجھے خواب میں اپنے رب کا دیدار ہوا تھا، تو مالک نے پوچھا کہ سری کوئی بات بتا، تو میں نے عرض کی مولا ایک ہی مرید تیار کیا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا، کبھی تیرے حبیب کا ادھر کا پھیرا ہو تو ذرا جنید کو اشارہ کر جائے تو چلو میرا بھی کام بن جائے گا، لوگوں کا بھی نفع ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کے میری چیخ نکلی، اللہ اکبر کہا تو میرے کپڑے پھٹ گئے، بغداد کی وہ مسجد ساری رونے لگی۔ کہتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ مجھے معاف کر دے،
مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ میرے اوپر مصطفیٰ بھی کرم فرمائے تو تیری دعاؤں کی برکت سے فرماتے. تقریر اتنا ضروری کام ہے کہ محبوب خود فرماتے ہیں جنید تقریر کیا کر بات یار، لوگوں کو فائدہ ہوگا. بغداد کا جو امیر تھا نا، اس کو پتہ چل گیا کہ جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی شہرت ہونے لگ گئی ہے. تو یہ جو حاسدی ہوتے ہیں نا، یہ بڑی جلدی پیدا ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ حسد دینداروں سے ہوتا ہے. دیندار لوگوں سے لوگ حسد کرتے ہیں. سب سے زیادہ غیبت دیندار آدمی کی ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ. بادشاہ کو لوگوں نے کہا کہ بڑے لوگ عقیدت مند ہو گئے جنید بغدادی کے، ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اکٹھا کرے اور پھر اپنی فوج ظفر موج بنا کے وہ آپ کے مقابلے کھڑا ہو جائے. اب یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں انہیں بغاوت کا بڑا ڈر ہوتا ہے. اور کرسی آپ کو پتا ہے چیز ہی بڑی پیاری ہے. نہیں پتا تھا نو جے بھی نہیں پتا تو کتنا پتا ہونا جی. سبحان اللہ، حد ہو گئی ہے بھائی. کرسی پیاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ جسے کدی ترلے نہ کریے نہ دینا جو بھی کری دینے، تو یہ پیاری ہے تو تبھی ایسا ہوتا ہے نا. بس یہ دعا کرنا کل کا دن اللہ اس ملک کے لیے امن کا دن گزارے، اور اللہ اپنے حبیب کا صدقہ کوئی ایسی ٹھنڈی ہوا بھیجے کہ اس ملک کے دکھ دور ہو جائے. بس یہ دعا کرو. خیر، جنید بغدادی کے بارے میں جب لوگوں نے بدگمان کیا نا بادشاہ کو، وہ بادشاہ نے چال چلی. دنیا بڑی ظالم ہے، دنیا داری کے لیے بندہ بڑے پاپ اور بڑے بکھیڑے کرتا. ایک خوبصورت دوشیزہ نوجوان لڑکی بادشاہ نے تیار کر کے بھیجی. اس کو جملے یاد کرائے، رٹائے کہ تو نے کہنا کیا ہے. جا کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میں آپ کی عقیدت مند ہوں، کنیز بن کے آئی ہوں، دین سیکھنے آئی ہوں، اللہ اللہ سیکھنے آئی ہوں. آپ اس طرح کریں، مجھے غلامی میں قبول کر لیں. حضرت جنید بغدادی نے یوں نظر اٹھائی، اس بی بی کے چہرے پہ نظر پڑی، اس عورت نے چیخ ماری، وہ تڑپی اور اس کی روح نکل گئی. پیغام گیا بادشاہ کو، مر گئی بی بی موالو. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے محل کی سب سے خوبصورت عورت جنید بغدادی کے یہاں گئی، مر گئی. پیغام بھیجا، جنید میرے دربار میں آؤ. حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے فقیر کا بادشاہوں سے تعلق ہی کوئی نہیں. میرا بادشاہوں سے تعلق، میں نے کیا لینے آنا؟ تجھے کوئی کام ہے تو الگ بات ہے، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں. بادشاہ کو اور غصہ آیا، میرے پاس نہیں آیا، گھوڑے تیار کیے، لشکر بنایا، حضرت جنید بغدادی کے پاس پہنچ گیا. جب آپ کے دربار میں آیا نا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، پورے غصے کے ساتھ آ کے بیٹھا، کہنے لگا بڑا تو فقیر بنا پڑتا ہے، ولی بنا پھرتا ہے، ایک بی بی مار دی، بڑا فقیر بنا پھرتا ہے، عورت مار دی. حضرت جنید بغدادی نے آنکھ اٹھائی، فرمانے لگے نہ میں مارنے کا اختیار رکھتا ہوں نہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں. زندگی بھی میرا اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا، میرے پاس اختیار ہی نہیں. بادشاہ نے بات سنی تو ٹھہر گیا، کہنے لگا بی بی کیسے مر گئی؟ آپ فرمانے لگے میں آنے لگا تھا تیرے رستے میں، تو نے مجھے ہٹانے کا بندوبست کیا، اور بی بی آنے لگی تھی میرے اللہ کے رستے میں، اللہ نے اسے دور کرنے کا بندوبست کر دیا. میں تیرے اور دنیا کے درمیان آنے لگا تھا نا، تو نے مجھے سائڈ پہ کرنے کا بندوبست کیا. بی بی میرے اور رب کے درمیان آنے لگی تھی، اللہ نے اسے سائڈ پہ کر دیا. دنیا داری کیا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان آ گئے. آج یہ دلوں پہ زنگ چڑھے ہیں، یہ دنیا داری کے زنگ ہیں. جب آپ کو اپنے پتہ کب اندازہ ہوگا آپ کو کہ دنیا آپ پہ چڑھ گئی ہے؟ جب اپنے سوا کوئی اچھا نہ لگے. پہلی بات جو ہمارے مشائخ نے لکھی ہے، جب سوائے اپنے کوئی اچھا نہ لگے تو پھر آپ دنیا دار ہیں. جب سوائے اپنے تو کسی کا فائدہ سوچنے کی صلاحیت چھوڑ دے
اور سوائے اپنے تو کسی کا بھلا نہ سوچے تو دنیا دار ہے، اور جب اپنی ذات کو سکون دینے کے علاوہ تو کسی کو سکون دینے کو تیار نہ ہو تو دنیا دار ہے۔ اور جب تیری آنکھ کھلے تو پھر بھی تجھے اپنی ذات نظر آئے، اور تیری آنکھ بند ہو تو پھر بھی اپنا ہی آپ دکھائی دے، پھر تو دنیا دار ہے۔ لیکن میرے دوست، اگر تیرا دل کرتا ہے کہ جو خیر مجھے ملی ہے اللہ میرے بھائی کو بھی عطا فرمائے تو پھر تو دیندار ہے۔ داتا گانجی بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کا مرید تھا، 4 دن پیر صاحب کے پاس آیا تو بعد میں خود پیر بن گیا، خود پیر بن گیا۔ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی نے دیکھا آ نہیں رہا، مرید اولاد ہوتے ہیں، ان سے پیار ہوتا ہے، ان کو اہمیت دی جاتی ہے، بعض اوقات غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اہمیت دی گئی، یہاں نظر نہیں آ رہا، آپ نے سوچا شاید بیمار ہو گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی خود گھر تشریف لے گئے۔ حضرت جنید بغدادی جن کا ولیوں میں اس طرح مقام ہے جس طرح حضرت جبریل امین کا فرشتوں میں مقام ہے، اتنا بڑا، چل کے گھر گئے اور جا کے کہا السلام علیکم، کہتا جی وعلیکم السلام، کہتا تو آتا کیوں نہیں؟ تو مجھے اب آپ کی ضرورت ہی نہیں، میں اب خود بڑا پرہیزگار ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کو اپنا بڑا مانوں، میں خود بڑا پرہیزگار ہوں۔ فرمایا ہوا کیا؟ کہنے لگا جی رات جب میں سوتا ہوں تو 2 فرشتے آتے ہیں، مجھے براق پہ بٹھاتے ہیں اور جنت کی سیر کراتے ہیں، براق پہ بٹھاتے ہیں اور اللہ اکبر جنت کی سیر کراتے ہیں، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم، دیکھو تو صحیح، آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے۔ اور رائے پوری کہنے لگے وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوتیں گویائی ہم نے، وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے، بولنے لگے تو وہ ہم پر ہی برس پڑے۔ کہنے لگا جی اب تو میں اللہ خیر کرے بڑا اونچا اڑ رہا ہوں، آپ کبھی گئے جنت میں؟ آپ مسکرا پڑے، فرمانے لگے بیلیا آج جب جنت میں جائے تو ذرا لا حول ولا قوت بھی پڑھ لینا، آج جب جنت میں جائے تو ذرا وہ بھی۔ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے پڑھ لوں گا، اٹھ کے ملا بھی نہیں، حضرت واپس آ گئے۔ رات کو خواب آئی، جنت میں جانے لگا تو خیال آیا جناب جنید بغدادی نے کہا تھا پڑھ ہی لوں، پڑھنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ، آنکھ کھلی تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا، روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا، وہ جو بھاگ رہے تھے ان سے پوچھنے لگا او مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو خواب میں؟ تو کہنے لگے شیطان کے مختلف روپ تھے، تو اصل میں حضرت جنید کے پاس زیادہ آنے جانے لگا تھا تو اللہ کے قریب ہونے لگا تھا، تو ہم نے چکر چلا کے تجھے وہاں سے روکا، تو بیوقوف ہے، سمجھ نہیں آئی۔ اب رونے لگا جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، حاضری دوں تو کس منہ سے دوں، اب میں کیسے جاؤں اس کی بارگاہ ناز تک، کس طرح حاضری دوں، گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ لیکن جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوا حضرت جنید نے آنکھ اٹھائی اور مسکرائے، فرمایا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ لاہور تو پڑھ لینا، فرمایا آ جا، اللہ والوں کے دروازے بند نہیں ہوا کرتے، رب کریم کے بندوں کے دروازے تم ہی بند کرتے ہو، دل کا دروازہ جب بھی کرتے ہو، یہاں تو دروازہ کوئی قابل تو ہو، ہم شان نہیں دیتے، مانگنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، تو آ تو صحیح، تو دیکھ تو صحیح، آج بھی بڑی خانقاہیں آباد ہیں، بڑے اللہ کے بندے، بڑے اللہ کے بندے جو بڑے طریقے سے لوگوں کو قائل کرنے والے، سمجھانے والے، لیکن ہم کسی کے ساتھ اصلاح کا تعلق قائم کرنے کو تیار ہے، یہ والا سرمایہ ہم اکٹھا ہی نہیں کرتے، ہم خود بڑے ہیں۔ اللہ کے بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی بڑا۔ تو یہ صحبت ہے، کسی نے مامور غزنوی سے کہا تھا تو بڑے عدل کرتا ہے، تو کہنے لگی اسی یہ کہ میں نے حضرت ابو الحسن خرقانی کی ڈیوٹی کی ہے، میں نے ایک اللہ کے بندے کی، اس نے میرا دل صاف کر دیا۔ کہنے لگے حضرت ابو الحسن خرقانی کو میں نے پیغام دیا، میں نے کہا بابا جی ملنا ہے، تو بابا جی کہنے لگے تینوں کام میں کہ مینوں آج کل دا مولوی میری طرح دا ہوندا تے آندا چلو فوٹو تے آئے گی نا ایم پی اے صاحب نے جانا چاہیے، چھیتی کرو، باقی کام چھڈو سارے، پہلے اتنے حاضری دئیے، ایک قضا نہ ہو جائے، اللہ خیر فرمائے۔ تو کہا اب
बादशाह वक्त मामूर गजनवी कहने लगा हजरत अबुल हसन खरकानी से मिलना है, तो फरमाने लगे कि आप मुझे है कि मुझे? कहने लगा जी मुझे। तो फरमाने लगे आजा मिलना है तो मेरा क्या काम है तेरे पास? वो कहने लगा आपको पता नहीं मैं उलिल अमर हूँ, बादशाह वक्त अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तो आप फरमाने लगे मेरी अभी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ही पूरी नहीं हुई, इससे आगे गुजरूंगा तो कोई और बात होगी ना। खैर मजबूर हो गया अबुल हसन खरकानी। तो जो है आप हजरात की कहते हैं हजरत के मुझे मजबूर कर दिया तो मैं खुद गया मिलने। जब मैं मिलने हाजिर हुआ ना तो मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद बाबे का ख्याल है कि मैं कंजूस बादशाह हूँ। मैंने जब दिए ना मोटे नजराने, और जब मैंने हीरे जवाहरात मुसल्ले के नीचे छोड़े और चमक आंखों तक आई, तो बाबा जी उठ के मिले ही मिले। बड़ी ताकत होती है इन माल में, सरमाए में। लेकिन कहते हैं जब मैं अंदर गया तो बाबा जी ने मेरा इस्तकबाल ही नहीं किया। मैंने एक हाथ आगे किया तो बाबा जी ने भी एक ही किया, दूसरा किया तो फिर उन्होंने दूसरा किया। कहते मैं बैठ गया, उन्होंने ना मेरी तवाज़ो की। एक रोटी मेरे हाथ में दी, कई दिनों की खुश्क रोटी, फिर एक पानी का गिलास दिया। कहते मैं चबाने लगा ना तो मेरे गले में फंस गई। बादशाह नाजत मिजाज होते हैं, तो जो है बजरात की। कहते अब मैंने क्या किया, रोटी तो ना खाई गई तो मैंने ना थोड़ी सी शरपियाँ मसल्ले के नीचे रखी। तो हजरत अबुल हसन खरकानी कहने लगे इधर देखिएगा, फरमाने लगे और तूने मेरी रोटी क्यों नहीं खाई? कहने लगा जी गले में फंस गई है। आप मुसल्ला उठा के कहने लगे ये दौलत भी ले जा, ये भी दरवेशों के गले में फंस जाती है, इसको ले जा उठा के, ये भी फंस जाती है, हमारे गले से नीचे नहीं उतरती, नीचे ले जा। कहता जब मैंने उठाई तो मुझे समझ आ गई ये वो वाला सूफी नहीं, ये अल्लाह वाला सूफी है, ये रब रब करने वाला सूफी है। इसकी नजर मेरी जेब पे नहीं, इसकी नजर तो मेरे दिल पे है। फरमाने लगे अब जब मेरे दिल की सफाई हो गई ना, तवज्जो है अब रात की, जब सफाई हो गई ना दिल की, मैंने कहा नहीं ये अल्लाह वाले। तो कहते मैं उठा तो हजरत अबुल हसन खरकानी भी खड़े हो गए और मुझे बाहर सवारी तक छोड़ने आए। कहते जब सवारी तक आया तो मैंने कहा कि हुजूर आती दफा तो कोई प्रोटोकॉल नहीं। और मान लेके जब तू आया था तो अल्लाह वालों के बारे में बुरा गुमान लेके आया था, और अब तू जा रहा है तो अल्लाह वालों के बारे में दिल साफ करके जा रहा है। अब तेरी इज्जत करना जरूरी हो गया। मेरे अजीज याद रखिएगा, ये जो सुहबत सुलहा है ये रेग मार का काम करती है, ये बातन को रोशन करती है, ये निखार पैदा करती है। लेकिन जाए अल्लाह के बन्नों के पास, देखिए ना मैंने पहले भी कहा था, एक दफा फिर बात दोहराता हूँ, मैंने अपने हज़रत से एक दफा कहा कुछ मुरीदों को प्रोटोकॉल मिलता है और कुछ बेचारे ऐसे होते हैं जिनको झिड़कियाँ मिलती हैं। तो आप फरमाने लगे प्रोटोकॉल इनको मिलता है जिनका डर हो कि कहीं भाग ना जाए, इनको प्रोटोकॉल हो, जिनका पता हो ना जितने मर्जी जूते मारो मेरा ही है, इसने कहीं जाना, उनको जरूरत नहीं होती प्रोटोकॉल की। हम तो आस्थानों पे भी जाते हैं किसी जगह। हाँ एक बात जरूर मैं जरूर कहूँगा, खानका पे जाइए, उस खानका पे जहाँ अल्लाह और उसके रसूल के दीन का दर्ज दिया जाता है, जहाँ सोना मुर्शद सच्चा मुर्शद से आगे बात नहीं जाती, और जहाँ सिवाय एक जात की शख्सियत परस्ती के कोई और नारा ही नहीं लगता। हम उन खानकाओं के कायल हैं। हमारी वो खानका है जहाँ रब रब का जिक्र होता है, जहाँ अल्लाह अल्लाह के नारे लगते हैं, जहाँ रब करीम को याद किया जाता है, यहाँ सूफी बैत अपनी करता है लेकिन वो तवज्जो अल्लाह करीम की तरफ कराता है, वो सुन्नत और शरीयत की पाबंदी कराता है, वो लोगों को दीन का रास्ता बतलाता है। लोग जाते उसके पास हैं लेकिन रास्ता उन्हें मदीने वाले महबूब का बताया जाता है। तीसरे का शरीयत की पासदारी, हम तो कच्ची बात ही नहीं करते, बिल्कुल कोई लैतो लाला नहीं, कच्ची बिल्कुल नहीं, 100% नहीं। तो आप आगे तो हल कहते हैं, जो शरीयत का बागी है हम उसके बागी है, हम उसके बोलिए हम उसके। मैंने बंदा कहने लगा पिछली बारी, कहता जी एक बाबा है नेशनल पे, ए बाबा अपने आप सजदे पे करांदा है, ते मैं कहे बाबा उन्होंने आखो तुसी रख लो, असा ਇਹਦਾ की करना है, कुछ जरूरी है सानू लेना जे बाबा। इस तरह के कई बदतमीज हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक है, हमारा उनसे कोई रिश्ता, हमारा तो रिश्ता उन लोगों से है जो अल्लाह और उसके रसूल की बात करते सल्लल्लाहु, जो कुरान का पैगाम देते हैं, जो हदीस मुस्तफा खोल के अपने मुरीदीन के आगे रखते हैं। हमारा तो उन लोगों से रिश्ता है। अब कोई जाहिल आदमी को जाहिल बात करे तो हम उसके जिम्मेदार हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी। वैसे भी जब हम कह ही नहीं रहे हमारा बंदा है तो तुम हमारे खाते में क्यों डालते हो? तो जेड़ा बंदा भी गलत करे साढ़े खाते ही पै जाते, जेड़ा भी गलत करे हम बिल्कुल कायल नहीं है।
میں نے ایک بہت بڑی اجتماع میں اعلان کیا تو پھر کہتا ہوں آج جن درباروں پہ نشہ بکتا ہے ہم ان درباروں کو بند کرنے کے قائل ہیں. جس جگہ عیب ہوتا ہے ہم اس جگہ لوگوں کو قصداً منع کرتے ہیں جانے, قصداً کہتے ہیں بالکل نہ جاؤ, قطعاً نہ جاؤ, کوئی ضرورت. دربار مزار اللہ کے ذکر کی جگہ ہے, اور اگر وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, کوئی بدتمیزی ہوتی ہے تو وہاں جانا درست ہے. عورتوں کا درباروں پہ جانا درست ہے, ہم قائل ہی نہیں ہیں, قطعی طور پہ قائل ہیں. عورت بڑی باپردہ جائے گی اس صورت میں جائے گی جب گزارا ہی نہ ہو, کیا ضرورت ہے. بالکل ہم قائل نہیں ہیں ان چیزوں کے. ہم اہل تصوف ان لوگوں کو مانتے ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں, دین کا, اور جسے بسم اللہ بھی سیدھی نہ پڑھنی آئے, رٹی رٹائی دعا مانگے. ہم تھوڑے خشک لوگ ہیں, ہم نہیں کرتے پیروی, ہم نہیں دستبوسی کرتے, دعا کر کے کھڑے ہو جاتے. سنو, وہ آپ نے حدیث سنی ہے نا کہ 70 صحابہ تھے اور ایک دودھ کا پیالہ تھا, تو حضور نے 70 کو پلایا تو 71ویں نمبر پر پیا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر میں اللہ کا رسول ہو کے 70 غلاموں کا جھوٹا پیتا ہوں, تو بتا تیرا یہ بخاری مسلم ہے. لیکن اب ہماری نفاست پسندیوں کے رنگ بھی نالے ہیں نا, انہیں روٹی کھا لئیے, اور اکثر اگر آپ ناراض نہ ہو تو بات کرنی پڑتی ہے, جب سامنے آ جاتی ہے تو کرنی پڑتی ہے. امیر کا جھوٹا ہو تو پھر خیر ہے, اگر غریب کا ہو تو جی چور صاحب تو پیے اور دے دیو تو یہ ماڑے دا ہاتھ لگ گیا کہ تو کے لیا, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. اس کا مطلب ہے نفاستیں بھی اب دولتوں سے آئیں گی, دولت سے آئے گی. معاذ اللہ. بہرحال عنوان نہیں, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, بخاری مسلم ہے, کہتے جب خندق کی جنگ ہو رہی تھی نا, غربت بڑی تھی, قحط بڑا تھا, صحابہ پریشان تھے, 2-2 3-3 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے. میں حضور کو دیکھ کے گھر آیا تو زوجہ سے کہا بھلی مانت کچھ ہے کھانے کی؟ کہنے لگی تھوڑے سے جو ہیں. تو میں نے کہا پیسوں کی تو کتنی روٹیاں بنے گی؟ کہنے لگی 2-3, 4 بن جائیں گی. کہنے لگے سالن. زوجہ کہنے لگی اگر وہ بکری کا بچہ ذبح کرو تو 3-4 بندوں کا سالن بھی بن جائے گا. کہتے میں نے اسے ذبح کیا, بیوی سے کہا تو جاؤ پیس. کہتے میں نبی کریم کی بارگاہ میں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی خدمت میں. زوجہ کہنے لگی کان میں کہنا حضور کی, سارے نہ آئے. جس طرح لیڈروں کے کھانے اندر ہوتے ہیں علیحدہ, اور جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا سویر سے انہیں ڈبہ ملتا ہے, لیکن وہ پھر بھی نعرے لگاتے ہی رہتے ہیں. مجھ پہ الزام لگنے لگا ہے کہ آپ سیاست دانوں کو ہر جمعے میں رگڑا دیتے ہیں. تو میں کہنا ان صحیح کار چھوڑو, پھر اسی مڑ جانے ہیں, تنواں کو سیاڑے ہو جائیں. یہ سیاڑے نہیں ہو رہے, ہمیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں. شعر کہہ دیتا ہوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوتا. انہوں نے کدے پوچھا جی سان یا کہہ دے چوپ رہو. لیکن بھائی یہ اس ممبر کا تقاضا ہے, میرے امام اعظم کا فتویٰ ہے, جو عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کا خطبہ نہ دے. وہ جو رٹی رٹائی باتیں ہم سے نہیں ہوتی, اس لیے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. حق بات انشاءاللہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. وہ بات صاف ستھری ہے. اگر کوئی بات ایسی ہوگی تو وہ بات, اگر غوث پاک اپنے خطبہ جمعہ کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ میں ظالموں کو حکمران نہیں بننے دوں گا, تو ہم تو ان کے نوکر ہیں نا. پھر ہم قادری کیسے ہوئے اگر غوث پاک کے طریقے پہ عمل ہی نہ کریں؟ اس لیے مہربانی کرے ہمیں کوئی شخص ایسا مشورہ نہ دے, بلکہ کئی دفعہ ظلم ہوتا ہے, جب کوئی مشورہ دیتا ہے تو اور تیز ہونے دل کرتا ہے. اس لیے مہربانی کرے ایسی کوئی مشاورت نہ کرے. بالکل جو غلط بات کرے گا اس پہ ہم بولیں گے, اور آہستہ آہستہ نہیں, کھل کھلا کے بولیں گے, بالکل بولیں گے. اس لیے کہ اللہ نے زبان دی ہے, وہ کسی وڈیرے کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے نہیں دی, وہ رسول اللہ کے ترانے پڑھنے کے لیے دی ہے. ترانے پڑھنے, اگر حضرت بلال رسیوں میں بند ہو کے اور ابو لہب اور عتبہ عتیبہ اور عبداللہ بن جدان اور امیہ بن خلف جیسے لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں نہیں بات جو سچی ہے وہ کی جائے گی, تو ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے؟ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش, میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن, میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, میں ابلہ مسجد ہوں, میں توحید کا فرزند. اس لیے کوئی شخص اس نہ سمجھے. ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ ہمارا سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں, ہمارا ایجنڈا رسول اللہ کی نوکری ہے صلی اللہ علیہ. سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں, اللہ کے بس کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا.
हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। वो बात लहदा है। बहरहाल आम दाम पर से मतलब हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ज़ौजा ने कहा कान में खाना। मैंने कान में जाके कहा हुजूर 2-4 बंदों की रोटी है, आ जाए खाना खा ले। वो वाला रंग नहीं था ना कि लीडरों का खाना और कारकुनों का खाना चलो और गल कर लेने। पीरां दी यखनी ते रोटियां पे हो के कहते हजरत जी बीमार ने ते मुरीद लंगर खाने दे शिफा है। ते मैं क्या तू भी खा मार, तेनू भी शिफा हो जाएगी। तू अपने लिए होते चूरी पकाई अंदर। ये रंग वहां नहीं था। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कान में था हुजूर 4-5 बंदों की रोटी है। हुजूर बाहर निकले खंदक से, बाहर निकल के फरमाया चलो भाई सारे, जाबर ने खाना पकाया हमारा। हजरत जाबर कहते मैंने दौड़ लगाई, घर आ गया और मैंने कहा तुझे तेरी मार होए, हुजूर तो 1000 से ज्यादा बंदा लेके आ रहे। तो कहती तूने कहा नहीं था नबी पाक से 4-5 बंदों का है। हजरत जाबर की ज़ौजा का अकीदा सुनो। कहने लगे मैंने तो कान में कहा था, दूसरे ने सुना भी नहीं। वो तो हुजूर ने कहा सारे चलो। तो कहते ज़ौजा मुझे तसल्ली देने लगी, कहने लगी बस जो नबी आ रहे हैं वो इंतजाम भी कराएंगे, जो आ रहे हैं वो इंतजाम भी कराएंगे। क्या कहा मौलाना हसन रजा ने, कलम तोड़ दिए। कहने लगे आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, अरे कब वो चाहेंगे मेरी हशर में रुसवाई हो, दिल में हो याद तेरी कूचाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। कहते हुजूर आए 1000 से ज्यादा का लश्कर लेके और मुझे फरमाने लगे रोटियां ना पकाना, पहले आटा मेरे पास लाओ और चूल्हे से खाना ना उतारना, मुझे ले जाओ। कहते मैंने सालन भी पेश किया, रोटियां दी। हुजूर ने थोड़ा सा लवाबे दहन आटे में डाल दिया, लवाबे दहन थोड़ा सा लवाबे दहन हंडिया में डाल दिया। फरमाया अब निकालते जाओ और खाते जाओ, मेरा जूठा हो गया, अब निकालते जाओ। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं 1400 बंदे ने खाया, हमें नहीं पता रोटियां किधर से आई, इतनी बरकत हुई पता नहीं किधर से आई, सालन पता नहीं किधर से आया। कहते हैं सारे सैर होके खा लिया। तो फरमाया चलो भी जाओ जाके काम करो। मुझे फरमाने लगे अब तू भी खा, आजा बच्चे भी बुला। कहते सब ने खाया। हुजूर उठ के जाने लगे तो फरमाया जरा रोटियां देख, पहले ज्यादा थी कि अब ज्यादा है, जरा देखना सालन पहले ज्यादा था कि अब ज्यादा है। तो मैंने कहा नहीं हुजूर पहले से ज्यादा है, मेरे महबूब के तबर्रुक में इतनी बरकत है। तो हुजूर के वजूद से जो चीज लग जाए तू उसे कीमती नहीं समझता। कहाँ बैठ के दीन पढ़ा है, यहाँ हमें समझा ले या फिर आ हम तुझे समझाए, आ सही तेनू समझाइए तो सही करके समझाइए। वो लोगों को गुमराह करते हो, इतना गलत नजरिया, इस कदर गलत सो। मैं ना गारे सौर पे चढ़ने लगा तो मुझे वहां एक नीचे साहब मिल गए, कहने लगे की लैन चले हो। मैं क्या तेनू असी उथों भी नहीं पूछ के आया जो घरों आए हो, इथों भी नहीं तेनू पूछना बेलिया, तो गलत फहमी का शिकार है। कहने लगा वो तो हुजूर तो काम से गए थे, अब आपको क्या काम है। मैं क्या ऐसे लिए टाइम नहीं तेरे नाल गल करन दा, इस वास्ते कि सानू ते गारे 100 रुपए याद होंदी है। वो वापस आ गए, आम आदमी था, खैर वो कहीं से आया हुआ था, उर्दू बोलता था। तो मैं एक उम्रा करने के लिए जाराना से वापस आया तो तवाफ हम कर रहे थे, वो भी मुझे नजर आ गया दौड़ता हुआ। मैं उन्हें बात मार ली, मैं क्या हजरत हाजरा ते पानिया से दौड़िया सा ते तू का तो छाला मारी फिर ओ पिया कूलर ते जा पी आराम कर जाके। कहंदा नहीं उन्हां दी अदा ते अदा करनी है। तो मैं क्या अगर तू हजरत हाजरा दी अदा करनी ते असी हजरत अबू बकर सिद्दीक दी अदा करनी। अजीब आदमी है भाई तू, अजीब बात है। लोगों का फलसफा अपना अपना, और फिर पकड़े कि उस बंदे को जो जवाब ना दे सके। ऐसा ना करो, ये ज्यादती है। उम्मत को इकट्ठा करो, इत्तेफाक। ये मुझसे सवाल कई जुमे से हो रहा था। मैं असल में ना इन मौजूआत को छेड़ता नहीं, मेरी तबीयत और है, लेकिन को बंदा ये ना समझे कि हमें जवाब नहीं आता। ये सवाल उठा था, कोई ये ना समझे कि हमें जवाब अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। ये कुरान मजीद पढ़ा है, ये मस्जिद है, ये जुम्मे का दिन है। हम बात सिर्फ वो करते हैं जिसमें ज़मीर इजाजत देता है, इसलिए कि सदा तो नहीं ना रहना, पता नहीं सुबह उठ सो के उठना है कि नहीं उठना, तो कौन को गुमराह करके दीन के नाम पे जाना किधर है। इसलिए भाई ख्याल होता है कि तुम लोगों को खराब ना करो। हम तो चाहते हैं उम्मत इकट्ठी हो जाए, लेकिन ये जुल्म करते हो, जब छेड़ोगे किसी को तो फिर तो उसका हक बनता है ना वो बोले। तो छेड़ा जाता है। थोड़े दिन हुए हजरत हलीमा सादिया का सारा घर गिरा दिया, बिल्डोजर चला दिया। कहने लगे यहाँ लोग आते हैं तो शिरक होता है। और मैंने कहा जहाँ अल्लाह करीम ने तौहीद फैलाने के लिए रसूल को भेजा,
4 سال جہاں نبی پاک رہے وہاں کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ کس طرح کی تو بات کرتا ہے؟ بہرحال جہاں میرے نبی پاک بیٹھ جائیں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ اس جگہ کو چومنا مسلمان کا ایمان ہے، اس جگہ پہ سجدہ کرنا مسلمان کا ایمان ہے، اس جگہ بیٹھ کے تبرک حاصل کرنا یہ مسلمان کا۔ میں تو پہلی دفعہ ریاض الجنت میں داخل ہوا تو میرے ساتھی کہنے لگے کیا ہوا؟ میں کہا ادھر آؤ، لوکاں نوں اگے جا کے ملنی، سانو ایتھے ہی لب گئی جی، روضۃ من ریاض الجنہ۔ بار حدیث لکھی ہے، حضور نے فرمایا جو یہاں آ گیا وہ جنت میں آ گیا۔ یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے۔ ایک بات اور کرنی ہے، بڑی ضروری ہے، میری بھی اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اس کو بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ سن لیں، محمود غزنوی نا گزر رہے تھے، یہ آپ نے نا میری طرف دیکھنا ہے، یہ بات سن کے ادھر دیکھیں، خاص اہم مسئلہ ہے، اس پر بڑا ضروری ہے آپ کا متوجہ رہنا۔ محمود غزنوی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کرتا تھا ہمیشہ کہ میں واقعی سبکتگین بادشاہ کا بیٹا ہوں یا معاذ اللہ میرا باپ کوئی اور ہے۔ اور ایک خیال مجھے آتا تھا کہ قیامت واقعی قائم ہوگی، شک رہتا۔ اور تیسرا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یہ مولوی بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو یہ واقعی حدیث سچی ہے یا مولویوں نے اپنی شان کے لیے بنا لی ہے؟ کہتے شک تھی، میں کہتا نہیں تھا کسی سے، پر دل میں رہتے تھے۔ ایک دن میں ہندوستان کی ایک گلی سے گزر رہا تھا تو دین کا ایک طالب علم نے کونے میں بیٹھ کے تھڑے پہ پھٹے پہ بیٹھ کے نا سبق یاد کر رہا تھا۔ اسے جب سبق بھول جاتا نا تو ایک ہندو کھتری کی دکان تھی، اس کے اندر چراغ جل رہا تھا اور ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، اینٹ نکلی ہوئی تھی، وہاں سے نا ایک کرن باہر آ رہی تھی روشنی کی۔ تو وہ طالب علم جب سبق بھول جاتا تو کتاب روشنی کے آگے کرتا، عبارت دیکھتا، پھر کونے میں جا کے یاد کرتا۔ محمود کہتے ہیں مجھے بچے کا ذوق بڑا اچھا لگا، میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بچے تم لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگا میں یتیم ہوں اور رسول اللہ کا دین پڑھنا میرا شوق ہے، مدرسے میں پڑھتا ہوں پر غربت ہے، لالٹین نہیں۔ کہتے ہیں میں نے اسے تھپکی بھی دی اور لالٹین بھی دی۔ میں نے اسے کہا 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی، جب تیل ختم ہو جائے تم نے تیل پہنچانا ہے۔ محمود کہتے ہیں زندگی میں بڑی نیکیاں کی تھی اور جتنا سکون آج ملا پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ کہتے ہیں شاہ کی نماز پڑھی تو دل میرا ٹھنڈا ٹھنڈا تھار، پھولوں کی سیب پہ میں سویا۔ کہتے ہیں آج تو میرے نصیب ہی جاگ گئے، نصیب ہی جاگ گئے۔ کہتے ہیں سارا شہر ایسے جیسے پھولوں کی طرح مہک رہا ہے۔ کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں میرے رسول تشریف لے آئے، خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں، تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ اور کسی شخص نے کہا تھا چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک وار جے آوے میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے ہیں حضور آئے خواب میں، ایک جملہ حضور نے کہا، ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک، اور میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے، ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے، تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے سمجھ آ گئی کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ 101 حافظ شہید ہو گیا، 101 پھول جیسے بچے۔ اور جب اتحادی فوج کا، افغان اور امریکی فوج کا جب بم گرا نا تو حافظوں کے ہاتھوں میں سندیں تھیں اور ان پر لکھا تھا کہ انہوں نے قرآن پورا پڑھ لیا۔ ان کے ہاتھوں میں نا ان کے سروں سفید رنگ کی پگڑیاں تھیں، خبر یہ تھی کہ یہ آج رسول اللہ کے دین کے قرآن کے حافظ ہو گئے۔ نہ کسی نے کوئی ملی ترانہ پڑھا ہے، نہ بریکنگ نیوز رہی ہے۔ پشاور میں ایک سکول پہ حملہ ہوا تھا، وہ بھی پٹھانوں کے بچے تھے، یہ بھی پٹھانوں کے۔ فرق کیا ہے؟ میں مدرسے کا طالب علم ہوں، مجھے آج بتائے سارا معاشرہ، اگر میتھمیٹک پڑھنے والے مدرسے پہ حملہ ہو تو ملی ترانے بنے اور میڈیا چیخے، فوج حرکت میں آئے، اور اگر قرآن پڑھنے والا 101 شہید ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔
میں نے پرسوں کہا تھا کسی کا ایک شعر، میں نے وہ کہا تھا، بھیج خدا عیسیٰ کو اب نازل کر دے مہندی کو، بھیج خدا عیسیٰ اب نازل کر دے مہندی کو، آ دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ کوئی نہیں بولا۔ 17 جنازے کشمیر کے ایک دن اٹھے ہیں، 17۔ امریکہ کا کتا بھی مر جائے تو اسلامی ملکوں کے وزیر اعظم پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کہیں دہشت گردوں نے تو نہیں مار دیا، مجھے کو بتائے تو صحیح۔ کشمیری دہشت گرد ہے، افغانستان والے دہشت گرد ہیں، سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جس نے قرآن پڑھنے والوں پہ حملہ کیا ہے۔ اور مجھے شکوہ ہے اپنے میڈیا سے بھی، مجھے شکوہ ہے ان سب اداروں سے جو اس کو ہم نے بڑا احتجاج کیا تھا، تڑپ کر بولے تھے ہم جب بچوں پہ حملہ ہوا۔ میری ریکارڈنگ آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ سخت تقریر شاید ہم نے کبھی نہ کی ہو، لیکن حافظ اگر کٹ جائے تو کوئی پرواہ نہیں، حافظ اگر کٹ جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بچے ہمارے پاس قرآن مجید یاد کرتے ہیں، ہم سے کوئی پوچھے ان کا درد کیا ہے، ہم سے کوئی پوچھے ان کی تکلیف کیا ہے۔ وہ حافظ اتنے 4 سال لگا کے ایک کام پہ بیٹھ کے پورا قرآن یاد کیا، ایک ٹانگ پہ، اور جس دن اس کا مکمل ہوا تم نے بمب سے اس کی بوٹیاں بکھیر دی۔ امریکہ ٹوٹنے والا ہے، لیکن ہمیں اس کے ٹوٹنے سے زیادہ افسوس نہیں، ہمیں ان پہ زیادہ افسوس ہے جو ظالم اس کی تعدی بنے ہوئے ہیں، جو مسلمان کہلا کے اس کی تعدی بنے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ یاد رکھنا، یہ طالب علم میرے نبی کے دین کے وارث ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے 70 آدمی ساری رات کھڑے رہ کے عبادت کریں، ایک عالم عشاء پڑھ کے سوئے، فجر کے وقت اٹھے، پھر بھی اللہ رسول کی نظر میں عالم کی زیادہ قدر ہے۔ امریکہ کو خدشہ ہے علماء سے، وہ ڈرتا ہے رسول اللہ کا نام لینے والوں سے، لیکن ہم انہیں بتائیں گے، میں نے تہیہ کیا ہے، میں ایک چھوٹا آدمی اوپر میں نے تہیہ کیا ہے ذاتی طور پر کہ اگر ہم 40 بچوں کو قرآن مجید یاد کراتے تھے تو اب ہم 100 بچوں کو کرائیں گے، جو 100 کو کراتا تھا اب 200 کو کرائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان ایک بچوں کی شہادت کے عوض ہم سینکڑوں بچوں کو قرآن مجید یاد کرائیں گے اور تمہیں بتائیں گے یہ مصطفیٰ کا دین ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ یہ مدارس پہلے بھی حکومتیں نہیں چلاتی، یہ رسول اللہ کے نوکر چلاتے ہیں۔ اس پر تھوڑا غور تو کرنا۔ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے کی ملاقات ہو گئی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ تورات بھی جانتے تھے، پھر قرآن مجید کا علم بھی انہوں نے حاصل کیا، مسلمان ہوئے، بہت بڑے عالم صحابی تھے۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے سے فرمانے لگے تو کفل جہنم کا بیٹا ہے۔ وہ دوڑے گئے اپنے ابا جی کے پاس شکایت لے کے کہ ابا جی وہ تو آپ کو دوزخ کے دروازے کا تالا کہہ رہے ہیں جناب عبداللہ بن سلام۔ تو سیدنا عمر نے مسکرانا شروع کر دیا، فرمایا اسے کیا لکھ کے دے، اسے کہہ دو لکھ کے دے دے۔ وہ کہنے لگے عجیب بات ہے، وہ اتنی سخت بات کر رہے ہیں، آپ کہتے لکھ کے دے دو۔ فرمایا بیٹا تو بچہ ہے، تو سمجھا ہی نہیں، میں بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ہوں، وہ بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے۔ وہ کوئی بڑی بات کر گئے، تو نہیں سمجھا، جا لکھوا کے لا۔ وہ واپس آئے، کہنے لگے عمر کہتے ہیں لکھ دو۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام کہنے لگے چل میں تیرے ابا کے سامنے بیٹھ کے لکھ کے دیتا ہوں۔ وہ آئے، سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ لکھا کہ میں نے خود مصطفیٰ کریم سے سنا ہے کہ عمر جہنم کے دروازے کا تالا ہے، لکھ دو۔ انہوں نے لکھ کے دیا تو صاحبزادے کہنے لگے ابا جی چاچا جی مجھے بھی ذرا بتا دو اس کا معنی کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے بیٹے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا، یہ لوگوں کو گناہ نہیں کرنے دے گا، یہ آڑ بن جائے گا، یہ جانے نہیں دے گا لوگوں کو دوزخ میں، دروازہ بند رہے گا جب تک۔ اتنا بڑا شخص جو گناہ کرنے ہی نہ دے، جس کے بارے میں نبی پاک فرمائے کہ میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان راستہ ہی بدل جاتا ہے، وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ انہی جناب عمر فاروق کا حال یہ ہے کہ وہ آخری عمر مبارک ہے، گھر کے اندر بیٹھے ہیں تو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا، تڑپ کے روئے، تڑپ۔ زوجہ کہنے لگی بیٹے سے کہ پتہ کرو تمہارے باپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں، تکلیف تو نہیں؟
طبیب کا بندوبست کرو۔ شہزادے اٹھے، ابا جی کیا بات؟ کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اماں کو بلاؤ۔ والدہ بھی آ گئی، جناب عمر کی زوجہ بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے آج مسجد سے نکلا تھا تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے۔ تو کہا جناب یہ رونے والی بات ہے خوش ہونے والی؟ آپ فرمانے لگے نہیں، ایک خیال نے مجھے ستا دیا ہے کہ باہر تو میں ٹھیک رہا ہوں، پتہ نہیں تمہارے حق میں بھی اچھا رہا ہوں کہ نہیں۔ زوجہ سے کہنے لگے پتہ نہیں تیرے بھی حقوق ادا ہوئے کہ نہیں، تیری وجہ سے نہ الجھ جاؤں، بیٹے کی وجہ سے نہ الجھ جاؤں۔ اللہ کتنا بڑا ہے، خوف کتنا زیادہ، تو چھٹائی کے ساتھ مسجد نہیں جاتا، تو اپنی مرضی سے جاتا ہے، وہی خیر کا کام تو کرتا ہے تو اپنی موج میں آ کے کرتا ہے، اور تو کہتا ہے اللہ معاف کر دے گا۔ راتی ساری کر کر زاری، وہ نیند اکھاں تھی توندے، فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیمے ہوندے۔ وہ ساری رات نماز پڑھتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہے سارے رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں، اور سویرے اٹھ کے یہ نہیں کہتے میں تہجد گزار ہوں، میں عبادت گزار ہوں۔ سویرے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں خدایا معاف کر دے، تیرا عذاب بڑا سخت ہے، اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ لوگوں نے عجیب دھوکے میں مبتلا کر لیا ہے اپنے آپ۔ حضرت عمر رونے لگے، بیوی سے کہنے لگے معاف کر دے، ڈر آتا ہے، اللہ کے حضور حساب دینا ہے۔ عدل کرے تے پر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ کہا تو اس طرح کر، زوجہ سے کہنے لگے چل تو مجھے معاف کر دے، میرے اوپر بوجھ بڑا تھا، رات کو چہرے پہ نقاب ڈال کے مصطفیٰ کی امت کی خبر گیری کرنا اور پھر سارا دن ان کی خدمت کرنا، میں تجھے اس طرح وقت نہ دے پایا جو میرا حق بنتا تھا۔ زوجہ رو پڑی، کہنے لگی زندگی میں نے بھی اس طرح کا کوئی انداز نہیں دیکھا جو بیویاں شوہر کے ساتھ دیکھتی ہیں، میں نے کوئی اس طرح کا آپ سے مطالبہ نہیں کیا، میرے دل میں یہ بات تھی، آپ خود بول پڑے۔ کہا چل پھر معاف کر دے۔ کہنے لگی میں تو نہیں معاف کرتی، میں تو نہیں۔ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں فاروق اعظم کو میں نے کانپتے دیکھا، تڑپتے دیکھا، رونے لگے، کیوں نہیں تو معاف کرتی؟ زوجہ کہنے لگی پہلے وعدہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ اللہ میری بیوی تھی، کپڑے دھو کے دیتی تھی، کھانا پکا کے دیتی تھی، میری عزت کی محافظ تھی، میرے بچوں کو پالتی، یہ کہیں گے؟ حضرت عمر فرمانے لگے مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، رب جب عمر کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا تو میں بغیر تیرے جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ جتنا بڑا آدمی ہے اتنا زیادہ ڈر رہا، یہاں ڈٹائی کو اللہ نے معاف کر دینا ہے، اور معاذ اللہ تعالیٰ ایسا عجیب لفظ بولتے ہیں، عجیب جملہ کہتے ہیں بھائی اللہ چاہے تو بے نمازی کو نہ بخشے، اور میں نے کبھی نہیں پڑھی تو مجھے بخش دے۔ میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ بڑا بے نیاز ہے پر بے انصاف تو نہیں نا، بے نیاز ہے، بے انصاف اپنے اس نے قانون بنائے ہیں، اس کے محبوب نے قانون واضح کیا، تو یہاں رحمت الہی کا غلط مطلب لوگ بیان کرتے ہیں۔ رحمت الہی کا مطلب تو یہ تھا کہ تو ساری نیکی کر، ساری پرہیزگاری کر، رحمت کا وہ معنی دیکھ جو تیرے رسول نے بیان کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ساری زندگی گزار دی اللہ کو راضی کرنے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آخر میں مصطفیٰ فرماتے کیا ہے؟ کہتے ہیں عائشہ مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا، میں بھی خدا کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں۔ یہ امید رحمت الہی، ایک مطلب تو یہ۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں حضور ہماری سفارش کریں گے، نبی پاک ہماری، بولیے جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ حضور ہماری، ہاں وہ اللہ خیر کرے، ہم ذرا خشک لوگ ہیں نا تو کئی دفعہ خشک باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا 2-4 دن پہلے بھی کہ نعت ہمارا ایمان ہے، پر نعت عمل کا درس دیتی ہے، بے عملی اور بد عملی کا درس نہیں دیتی۔ بد عملی کا درس نہیں دیتی کہ نعت کا اٹھ کر کے کہے کہ بس چھٹی، میں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا ہوں اور فجر پتہ نہیں میں کب پڑھوں گا، اور جو میرے منہ میں آئے گا میں کہہ دوں گا الا ماشاء، بس نعت پڑھوں گا تو سفارش ہو جائے گی۔ او خدا کے بندے، جس بندے سے انسان نے سفارش کرانی ہوتی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق بھی تو ہونا چاہیے نا، کوئی رشتہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ کیا نبی پاک کی غلامی صرف یہ ہے کہ حضور کے نعرے لگا دیے جائیں؟ کہ غلامی مصطفیٰ صرف اتنی ہے؟
کہ جب بندہ محفل میں آئے تو وہ واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ یا رسول اللہ معاملہ ختم ہو گیا. جتنا کوئی غلام زیادہ ہے اتنی اس کی فرما برداری بھی زیادہ ہونی چاہیے. غلام کو تو چاہیے ایک ایک ادا پر مر مٹے، اس کا تو گزارا ہی نہیں ہوتا اپنے محبوب کی ادا کے بغیر. تو شفاعت مصطفیٰ کی امید رکھتا ہے اور حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتا. وہ جنہوں نے زندگیاں گوا دی، لگا دی رسول اللہ کے دین کی نوکری میں،